عدالتیں ان کی ہو رہی ہے. لوگ انصاف کے لیے تو اب یقین جانے لوگ مایوس ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انصاف ہمیں نہیں ملنا. ہونا وہی ہے جو اوپر سے حکم آنا ہے, چاہے وہ کسی کے سیاست سے ہٹ کے بھی معاملات ہیں, تو وہ لوگ اب وہ ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں جو جن ذرائع کے ساتھ ان کو آگے نام عدالت کا ہوگا, لیکن ذریعہ کوئی اور ہوگا فیصلہ لینے کے لیے ان کے اپنے حق میں یا انصاف کے لینے کے لیے. تو لوگ تو وہ ذرائع ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ کے خیال میں یہ حالات کب اور کیسے بدلے ہیں؟ کیونکہ الیکشن بھی آپ نہیں جیت سکتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سر یہ حالات اس وقت بدلیں گے. دیکھیں, عمران خان کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور ایک پاکستان بھر میں رہنے والوں کو یہ وہ خود سوچ لیں کہ کیا خان اپنی ذات کے لیے, اپنے فیملی کے لیے اندر بیٹھا ہے, یا پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والی عوام کے لیے. اگر فیصلہ دوسرا جواب ان کے ذہن میں آئے کہ خان ہمارے لیے اندر بیٹھا ہے, تو جب پاکستان کے ہر گھر میں سے صرف ایک بندہ بھی باہر آ جائے پرامن احتجاج کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ کے اندر فیصلہ. پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دیتی حکومت. نہیں, وہ پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پرامن احتجاج اگر حکومت, اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم پہ ڈنڈے برسائے گئے تھے جس رات انڈیا نے اٹیک کیا, ہم پہ ڈنڈے ہم پہ توڑ دیے گئے تھے MNAs کے اوپر, لیکن ہم نے جب رات کو انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. ہم نے یہاں سے جب اٹھ کے گئے تھے, ہم نے اسمبلی کے باہر جا کے بات کی تھی کہ ہم صبح اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے, لیکن جب حملہ ہوا تو ہم سب کچھ بھول گئے, ہم کھڑے ہو گئے. تو یہ جب عوام میں بھی جس طرح شعور آیا ہے اور خان کے ساتھ کھڑے ہیں, 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, کہ جس طرح عوامی بیداری جو تھی وہ ایک معراج تھی شعور کی ایک معراج تھی کہ لوگوں نے خود جا کے ووٹ کیا, ہمیں ووٹ کیا. ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی کیمپین کرنے کی, تو لوگوں نے ووٹ کیا ہے, اور لوگوں میں اس وقت شعور جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. تو میں صرف پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے جب بھی خان صاحب کی کال آئے نکلیں ضرور. سر سہیل افریدی صاحب 11 مرتبہ یہاں پہ آئے ہیں, اب تیسری جمعرات ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں؟ ملاقات نہیں کروائی گئی اس لیے اب وہ مطلب دل برداشتہ ہو گئے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں, 11 مرتبہ ملاقات نہیں کروائی گئی. وہ یہاں آتے رہے, پرامن طریقے سے آئے, یہاں پہ انہوں نے بات کی, واپس چلے گئے. یہ اس میں ان کا قد بڑا ہے, ان کی بڑائی تھی, اور جو چھوٹا پن جس کا مظاہرہ کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے اور آج تک کرتی آ رہی ہے. تو اس میں تو اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی عزت میں کمی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کے وہ انتظامی معاملات بھی ان کو دیکھنے ہوتے ہیں. پھر جس طرح میرا جو لسٹ میں نام یہ کئی مہینوں کے بعد آیا ہے, اور مجھے الیکشن جیتنے کے بعد ملاقات جو پہلا رمضان شریف تھا الیکشن جیتنے کے بعد اس وقت ہوئی تھی, اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو پھر ہم ہر ایک جو ہمارے MPs MNAs ہیں وہ بھی, ان کا بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کا نام بھی لسٹ میں ڈالا جائے. ملاقات ہو سکتا ہے آج ہو جائے, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو جائے, اس امید کے ساتھ کہ ملاقات ہونی چاہیے. لاہور کے دورے کے دوران بھی ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے ساتھ چرس لے کے آئے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ الزام لگانے والوں نے اپنا جو ان کا جو اندر کا انسان ہے اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے, کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے اندر کا جو انسان تھا اس کی سوچ کا اظہار کیا ہے, اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر نیا سال شروع ہو گیا ہے, حکومت کی اسٹریٹجی تبدیل نہیں ہوئی, کیا پاکستان تحریک انصاف کی بھی وہی اسٹریٹجی رہے گی؟ منگل کو آئیں گے, جمعرات کو آئیں گے, یا کوئی حتمی احتجاجی کال بھی دیں گے آپ لوگ؟ یہ پارٹی اس پہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ڈیسیژن لے گی. ڈیفینیٹلی اس طرح تو نہیں ہوگا, کب تک یہ چلے گا. اور یہ تو ہماری طرف سے بڑا صبر کا وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں جس طرف یہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں. تو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر دوبارہ کوئی کال ہوگی تو وہ کال پھر بڑی کال ہوگی, اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر انداز میں حل کر لیا جائے. اس میں سب کی بہتری ہے, سب کے لیے بہتری. مذاکرات کی بات حکومت کر رہی ہے, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے, تو کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں مذاکرات کی ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, جیسے جگدیش صاحب نے کہا, علامہ ناصر صاحب نے کہا, ہماری سینئر قیادت نے کہا. اب
हुकूमत पे है ना। अब देखें आज एक मुलाकात का दिन है ना, हुकूमत और साल का पहला दिन है, हुकूमत करवा दे मुलाकात, एक अच्छा पैगाम दे दे। आज अगर मुलाकात होती है और अच्छी शुरुआत होती है साल के पहले दिन से, तो लोग खुश होंगे। आप खुद फैसला करें कि लोगों में अगर हमारी मुलाकात होती है, हमने क्या अंदर लेके जाना है या अंदर से क्या बाहर लेके आना है, तो लोगों में खुशी होगी कि, और उसमें हुकूमत की नेकनामी होगी कि साल के पहले दिन उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है कौम को कि हम बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आप अडियाला जेल में जाके मुज़ाकरात की बात करेंगे खान से, या लॉन्ग मार्च का वहाँ से कोई? नहीं, मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर आपको बताऊं, हम अडियाला जेल के अंदर जब खान से जाके मिलेंगे तो जो रियलिटी है हम उसको बयान करेंगे। हम अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सोच समझ दी है। हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम वो बात करेंगे जो बेहतरी की बात होगी, जो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल शऊर दिया है उसके मुताबिक बेहतर बात करेंगे। अगर 8 फरवरी तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है, तो उसके बाद फिर आप कोई लाएअमल दे सकते हैं खान साहब से मुलाकात किए बगैर? पार्टी देखें, वो लाएअमल जो है वो पार्टी की लीडरशिप में देना है। वो हमारे जो सीनियर्स हैं, एज में हमसे शायद सीनियर ना हो, लेकिन उनका वो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, और फिर इस हवाले से खान साहब ने अल्लामा नासिर साहब को और ज़ई साहब को इख्तियार दे रखा है कि वो क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं, उसके मुताबिक मामला चलेगा। थैंक यू।